بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 154 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی نزول عیسی ابن مریم. یہ باب حضرت عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے بارے میں ہیں. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی لیث سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید ابن المسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عن قریب اس امت میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے جو عدل و انصاف کے ساتھ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صاحبہ الف تحیہ کے مطابق حکومت کریں گے. فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر. صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے. وَيَزَعُ الْجِزْيَةَ جزیہ ختم کریں گے. وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ. اور مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی اس کا خواہش مند نہیں رہے گا، کوئی قبول نہیں کرے گا. مطلب ہر کسی کے پاس اپنا اتنا ہوگا کہ اسے دوسروں کا قبول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخبار بیان کیے، قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آخر میں. اب ان کا نزول کب ہے؟ تو قرآن و حدیث میں واضح دلائل سے جو ثابت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، نفس نزول کے بارے میں ہے. قرب قیامت میں آسمان سے ان کا نازل ہونا قرآن اور حدیث کے واضح دلائل سے ثابت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس سے انکار کرنا کفر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کے واضح دلائل سے ثابت ہیں. پھر نزول کے بعد، زمین پر آنے کے بعد، وہ اپنے شریعت کے مطابق نہیں بلکہ شریعت محمدیہ علی صاحبہ الف تحیہ اسی کے مطابق فیصلے کریں گے، اور ان کا دور وہ پوری طرح عدل اور انصاف کا دور ہوگا، خیر اور برکت کا دور ہوگا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں کیوں تشریف لائیں گے، اور وہ بھی ایک امتی ہونے کی حیثیت سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے، پیروکار کی حیثیت سے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو شارحین محدثین حضرات نے مختلف جوابات، وجوہات اس کے لکھے ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہودیوں کا عقیدہ باطل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹ کو واضح کر دیں گے اور
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر آئیں گے تو پھر وہ یہودیوں کا قتل شروع کر دیں گے۔ دوسری وجہ جو محدثین حضرات نے شارحین نے لکھی ہے وہ یہ کہ ان کی طبعی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تبھی ان کو زمین پر اتار کر جب زمین میں ہی ان کی موت ہوگی تو لہٰذا زمین میں ہی ان کی تدفین بھی ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ انہوں نے اللہ جل شانہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے امت محمدیہ کے ساتھ اٹھنے کی توفیق عطا فرما، تو اللہ جل شانہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اور چوتھی وجہ جو شارحین حضرات نے لکھی ہے وہ یہی ہے کہ دجال کو قتل کرنے کے لیے تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہاں پر چند امور ذکر ہوئے۔ حکما مقسطن، عدل اور انصاف کا دور ہوگا، صلیب توڑیں گے جس پر یہ لوگ جھوٹا وہ کہتے ہیں جھوٹے باتیں کہ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی چڑھایا گیا تھا، تو اس کا جھوٹ ہونا بھی ثابت ہو جائے گا، اس کو توڑ دیں گے۔ خنزیر کو قتل کریں گے، وہ یضع الجزیہ، اس وقت تک جزیہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے بعد چونکہ اسلام ہی صرف ایک دین ہوگا، اسلام قبول کرو ورنہ تلوار ہوگا، تو اسی لیے جزیہ ختم، پھر اس کے بعد کوئی دوسرا دین اور کوئی دوسرا مذہب زمین پر نہیں رہے گا، یا اسلام ہوگا یا تلوار ہوگی یعنی موت، تو اسی لیے جزیہ ختم فرما دیں گے، کیونکہ جب کوئی کافر ہی نہیں ہوگا تو جزیہ کس پر لگائیں گے۔ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، مال اور دولت اس کی اتنی فراوانی ہوگی، اتنی برکتیں ہوگی کہ کوئی مال قبول کرنے والا ہی کوئی نہیں رہے گا۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی الدجال، یہ باب دجال کے بیان کے بارے میں ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن معاویہ الجمحی قال حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقیق عن عبد الله بن سراقة عن ابی عبیدة بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عبداللہ ابن معاویہ جمحی نے، انہوں نے حماد بن سلمہ سے، انہوں نے خالد الحذاء سے، انہوں نے عبداللہ ابن شقیق سے، انہوں نے عبداللہ ابن سراقہ سے، انہوں نے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انه لم يكن نبی بعد نوح الا قد انذر قومه الدجال وانی انذرکموہ۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایسا کوئی نبی نہیں گزرا کہ جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو، اور میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں۔ فوصفہ لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ہمارے سامنے دجال کے کچھ احوال بیان کیے تو فرمایا لعلہ سیدرکہ بعض من رآنی او سمع کلامی، شاید کہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے مجھے دیکھا ہے یا میرا کلام سنا ہے کوئی اسے دیکھ لے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکیف قلوبنا یومئذ، صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ فقال مثلها یعنی اليوم او خیر، آپ نے فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بالکل ایسی ہی کیفیت ہوگی جیسے آج کے دن ہے یا اس سے بہتر ہوگی، یعنی جو کیفیت ابھی میرے ساتھ ہے تم لوگوں کی اسی طرح ہوگی یا اس سے بہتر ہوگی۔ وفی الباب عن عبداللہ ابن بصر وعبداللہ ابن مغفل وابی ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اس باب میں عبداللہ ابن بصر، عبداللہ ابن مغفل اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، غریب من حدیث ابی عبیدہ بن الجراح، اور غریب ہے یہ حدیث ابو عبیدہ ابن الجراح سے، لا نعرفہ الا من حدیث خالد الحذاء، جس کو ہم نہیں جانتے مگر صرف خالد الحذاء کے طریق سے، وہ ابو عبیدہ
व अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह इस्मुहु आमिर इब्न अब्दुल्लाह इब्न अल-जर्राह। अबू उबैदा इनका पूरा नाम आमिर इब्न अब्दुल्लाह इब्न अल-जर्राह है। अगली रिवायत की तरफ अगले स्लाइड में बढ़ते हैं जी। वबिही क़ाल हद्दसना अब्द बिन हुमैद क़ाल हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़ क़ाल हद्दसना मामर अन ज़ुहरी अन सालिम अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल। हमें रिवायत किया अब्द बिन हुमैद ने, उन्होंने अब्दुर रज़्ज़ाक़ से, उन्होंने मामर से, उन्होंने ज़ुहरी से, उन्होंने सालिम से, उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि उन्होंने फरमाया क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िन्नास फ़अस्ना अलल्लाहि बिमा हुवा अहलुहु सुम्मा ज़करत दज्जाल, कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में खिताब के लिए खड़े हुए। फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह जल्ल शानुहु की हम्द सना बयान की जिसके वो लायक है, और फिर दज्जाल का जिक्र फरमाया। फ़क़ाल, इरशाद फरमाया, इन्नी लउन्ज़िरुकुमूहु वमा मिन नबिय्यिन इल्ला वक़द अनज़रा क़ौमहु वलक़द अनज़रा नूहुन क़ौमहु, बेशक मैं तुम लोगों को उससे डराता हूँ और हर नबी ने मुझसे पहले अपने कौम को दज्जाल से डराया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने कौम को उससे डराया है। वलाकिन सअक़ूलु फ़ीही क़ौलन लम यक़ुलहु नबिय्युन लिक़ौमिही, लेकिन मैं तुम्हें इसके मुताल्लिक़ ऐसी बात बताऊंगा जो किसी नबी ने अपने कौम को नहीं बताई। तालमून अन्नहु आवर व इन्नल्लाह लैसा बिआवरा, वो ये कि तुम जानते हो कि वो काना है और बेशक अल्लाह जल्ल शानुहु काना नहीं है। क़ाल ज़ुहरी, ज़ुहरी फरमाते हैं, फ़अख़बरनी उमर बिन साबित अल-अंसारी अन्नहु अख़बरहु बाज़ु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यौमइज़िन लिन्नासि व हुवा युहज़्ज़िरुहुम फ़ितनतन। ज़ुहरी फरमाते हैं कि मुझे ख़बर दी उमर इब्न साबित अल-अंसारी ने, उन्होंने कहा कि उनको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने ये ख़बर दी, यानी ये बयान किया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन लोगों को इसके मुताल्लिक़ फरमा रहे थे, इस फितने से डरा रहे थे। तालमूना अन्नहु लै यरा अहदुम मिनकुम रब्बहु हत्ता यमूत, तुम्हें मालूम है कि तुम में से कोई भी अपने रब को नहीं देख सकता यहाँ तक कि वो मर जाए। व अन्नहु मकतूबुन बैन ऐनैहि काफिरुन यक़रअहु मन करिहा अमलुहु, और ये कि दज्जाल के दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा और इसे हर वो शख्स पढ़ सकेगा जो इसके अमल को बुरा समझता होगा। हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन सही है। वबिही क़ाल हद्दसना अब्द बिन हुमैद क़ाल हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़ क़ाल हद्दसना मामर अन ज़ुहरी अन सालिम अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। हमें रिवायत की अब्द बिन हुमैद ने, उन्होंने अब्दुर रज़्ज़ाक़ से, उन्होंने मामर से, उन्होंने ज़ुहरी से, उन्होंने सालिम से, उन्होंने इब्न उमर से कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुक़ातिलुकुमुल यहूद फतुसल्लतून अलैहिम हत्ता यक़ूल अल हजर या मुस्लिम हाज़ल यहूदिय्यु वराई फ़क़्तुलहु। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी तुम लोगों से जंग करेंगे और तुम्हें उन पर मुसल्लत कर दिया जाएगा, यानी मुसलमानों को उनके ऊपर गलबा आ जाएगा, अल्लाह ताला गलबा अता कर देंगे। यहाँ तक कि एक पत्थर कहेगा, ए मुसलमान मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, उसे कत्ल करो। हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन सही है। जी अजीज तलबाए किराम, दज्जाल के बारे में इस बाब में इन तमाम रिवायत में जिक्र है। अजीज तलबाए किराम, अगर देखा जाए तो हर नबी ने ही अपने कौम को इस फितना यानी फितने दज्जाल से डराया है, लेकिन चूंकि इनमें शिद्दत और मुबालगा हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उसके बाद अंबिया किराम के दौर में आया, उन्होंने इसके बारे में खूब अच्छी तरीके से खूब वाज़ेह करके लोगों को बताया। तो इसीलिए अगर हम देखें तो अक्सर रिवायात में हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र आता है, जैसे ये पहली रिवायत में
آگے ہم نے جو روایت پڑھی اس میں بھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دوسرے انبیاء کرام نے بھی ان کی طرح چونکہ شدت اور مبالغے کے ساتھ لوگوں کو اس فتنے سے ڈرایا، تو اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد انبیاء کرام کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں یہ بھی فرمایا وَإِنِّي أُنذِرُكُمُوهُ کہ میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں. اور پھر دجال کے مختلف اوصاف بیان کیے، اس کی حالت بیان کی کہ وہ کیسے ہوگا، کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی انبیاء کرام نے دجال سے کس طرح ڈرایا جبکہ یہ بات طے تھی کہ دجال قیامت کے قریب ظاہر ہوگا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے انبیاء کرام کو دجال کی آمد، اس کا وقت اور زمانے کے اعتبار سے اللہ جل شانہ نے یہ علم عطا نہیں فرمایا تھا. یعنی ان انبیاء کرام کو دجال کی آمد کا وقت اور زمانہ نہیں بتایا گیا تھا، تو اسی لیے انہوں نے اپنے قوم کو اس بارے میں بتایا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اس کا زمانہ بتلایا گیا کہ وہ قیامت کے قریب آئے گا. یہاں پر روایت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدرکہ بعض من رآنی او سمع کلامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دجال کا خروج جلدی ہو گیا اور میرے صحابہ موجود تھے تو پھر میرے صحابہ دیکھ لیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا ہو تو وہ لوگ اسے دیکھ لیں گے. بعض حضرات اس سے مراد لیتے کہ اس سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہیں کہ وہ زندہ ہوں گے تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا ہے تو وہ دجال کو بھی دیکھ لیں گے. سمع کلامی، جس نے میرا کلام سنا ہے، تو یا اس میں بالواسطہ بھی ہو سکتا ہے اور بلا واسطہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی براہ راست جس نے سنا ہو یا کسی واسطے سے سنا ہو. تو اب بغیر کسی واسطے کے صحابہ کرام نے سنا تھا، اور بغیر واسطے کے بعد جو بالواسطہ ہے تو پھر وہ صحابہ کرام کے واسطے، تابعین کے واسطے، تبع تابعین کے واسطے امت محمدیہ تک یہ پہنچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام. تو گویا کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیہ، یہ پوری امت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع کر چکی ہے بالواسطہ. تو گویا کہ امت ہی مراد لے سکتی ہے. اگلی روایت کی طرف چلتے ہیں جی. یہ دوسری روایت میں 3 علامات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں اس کی ذکر فرمائی جو جھوٹی ہوگی. دیکھیے عزیز طلباء کرام، دجال یہ دعویٰ کرے گا کہ معاذ اللہ میں خدا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلمون انہ اعور وان اللہ لیس باعور، تم لوگ جانتے ہو کہ وہ کانا ہے اور اللہ جل شانہ ایسا نہیں. تو اس لیے دجال کا یہ دعویٰ یہ جھوٹا ہوگا. دوسرا جو وہ دعویٰ کرے گا تو اب ظاہر سی بات ہے جب وہ کہے گا کہ میں معاذ اللہ خدا ہوں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلمون انہ لن یری احد منکم ربہ حتی یموت، کہ دنیا کی زندگی میں تم لوگ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے، ہاں مرنے کے بعد اپنے رب کی زیارت کر سکو گے، تو دنیا کی زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے. اور تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَأَنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَأُهُ مَنْ كَرِهَ عَمَلُهُ، دونوں آنکھوں کے درمیان کافر پورا لکھا ہوا ہوگا یا کاف فا را لکھا ہوگا. اس کو دیکھ کر ہر وہ انسان اس کو پڑھ سکے گا جو دجال کے اس عمل کو ناپسند کرتا ہو، اسے برا سمجھتا ہو، وہ بھی اس کو دیکھ کر پڑھ لے گا. آخری روایت میں یہودیوں کے اوپر مسلمانوں کے غلبے کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہودیوں کا خاتمہ کریں گے تو پھر حجر بھی ان کو پکاریں گے کہ یہاں آ جاؤ، یہاں پر ایک چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو.
تو ان لوگوں کو بھی زمین سے بالکل نیست و نابود کر دیں گے۔ اب یہاں پر بظاہر ایک شبہ یہ آتا ہے عزیز طلباء کرام کہ دجال جیسا عظیم الشان فتنہ، ایک بہت بڑا فتنہ، اس کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں کہیں نہیں ملتا، کیا وجہ ہے؟ تو قرآن کریم میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو اس کے مختلف جوابات محدثین حضرات نے دیے ہیں۔ دیکھیے صراحت کے ساتھ پہلا جواب یہ ہے کہ صراحت کے ساتھ تو قرآن کریم میں ذکر نہیں، لیکن بعض آیات کے ضمن میں محدثین مفسرین حضرات نے اس کو ذکر کیا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے یوم یأتی بعض آیات، تو اس میں ایک مرفوع حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں ذکر کی ہے کہ جب 3 چیزوں کا ظہور ہو جائے گا تو پھر ایمان نافع نہیں ہوگا۔ اس میں دجال، سورج کا مغرب سے نکلنا اور دابۃ الارض کا نکلنا، یہ 3 چیزیں واقع ہو جائے تو بس پھر اس کے بعد وہ ایمان نافع نہیں رہا۔ تو گویا کہ اس آیت میں بھی دجال کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا، قرآن کریم میں جہاں پر نزول عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو ضمناً وہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دجال بھی آئے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے جو دجال کو قتل کریں گے۔ اور تیسرا، تفسیر بغوی میں ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، خلق الناس، الناس اس سے مراد دجال ہے۔ لفظ ناس اگرچہ عام ہے لیکن یہاں پر ایک فرد جو دجال ہے وہ مراد لیا گیا ہے، تو یہاں پر اس سے یہ مراد لیا گیا ہے، تو گویا کہ اس میں دجال کے بارے میں ذکر وہ آیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے باب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔